وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، سب سے زیادہ انسان کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کو اختیار کرے اور اس پر زندگی بھر قائم رہے، اور مرنے کے بعد اس کو کامیابی ملے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے، سب سے بڑی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اسی کے اوپر وہ تحقیق کرے، غور و فکر کرے، سمجھانے والے کی بات کو اہمیت دے، کیونکہ وہ اس کی خیر خواہی میں اس کو سمجھا رہا ہے۔ غور کرو، اگر یہ ان کی آخری سانس ہے اور شرک پر یہ مر جائیں تو بتاؤ اس کے بعد پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ ڈاکٹر عبداللہ عمر دورانی کو سوچنا چاہیے۔ اور بڑی سادہ سادہ یہ دعوت ہے، بڑا سادہ یہ قرآن ہے، لیکن اس کو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ مثالیں بھی دیتے ہیں irrelevant۔ ابھی ان کی ایک تحریر اوپر آئی ہے، عبداللہ عمر دورانی کے ساتھ تقریر بھی اٹیچ ہے، اس میں مثال یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو، جس طرح اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور پھر میدان جنگ میں اگر اپنی اولاد سامنے آ جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ کنٹریڈکشن ہو گئی؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم جہاں بھی ہو، بس اس حکم کو ماننا ہی اللہ کی بندگی ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم، اسی وجہ سے تو وہ جو ملائکہ کا سجدہ ہے وہاں حکم موجود ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں، اسی طرح مانتے ہیں جتنی بات بیان ہوئی ہے۔ اب کیسے وہ سجدہ ہوا ہے، کیوں ہوا، ہم بالکل اس کے چکر میں نہیں پڑتے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور متشابہات میں سے لگتا ہے اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ تو جہاں بھی اللہ کا حکم آ جائے، اور یہاں حکم دکھاؤ نا، یہی تو مسئلہ، یہی تو ہمارا تمہارے ساتھ جھگڑا ہے۔ تم زبردستی وہ حکم، جس طرح محمد حنیف کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کا حکم، اللہ کے، وہ کہاں ہے اللہ کا حکم بتاؤ؟ خواب جو دیکھا ہے وہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ کتنے موقعوں کے اوپر خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے، اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں دودھ پیا، اور پھر باقی جو بچا عمر بن خطاب کی طرف کر دیا۔ انہوں نے بھی خوب پیا اس میں سے، حتیٰ کہ یعنی جو اس کی جو تاثیر تھی وہ ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی نظر آنا شروع ہو گئی، اتنا زیادہ، یعنی جی بھر کے پیا نبی علیہ السلام نے، اور پھر بعد میں عمر بن خطاب نے اس دودھ کو پیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کسی نے بھی یہ سوچا بھی نہیں کہ بس اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد دودھ آئے گا، پہلے نبی علیہ السلام پئیں گے، پھر عمر بن خطاب کو دے دیں گے، یہ جب ہو جائے گا تو خواب سچا ہو جائے گا۔ کسی نے اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے، ذرا سا بھی انسان سمجھ رکھتا ہو تو فوراً صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا علم، یعنی جو علم اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل فرمایا قرآن کی شکل میں، فہم و فراست کی شکل میں، حکمت اور دانائی نازل فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے اس میں سے بہت بڑا حصہ، یعنی بہت بڑا علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو، اور پھر اللہ نے مزید بھی حکم دیا تھا کہ دعا مانگتے رہو، رب زدنی علما، رب زدنی علما، برابر یہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ کتنا زیادہ علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو، ایمانی۔ تو اس میں سے پھر آگے جب نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی تو عمر بن خطاب نے ایک بہت بڑا حصہ اس میں سے پایا۔ تو یہ تعبیر ہے، یہ ہوتی ہے تعبیر۔ اسی طرح جیل کے اندر ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ روٹیاں اس کے سر پر، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ کہ اچھا سا محسوس ہوتا ہے، پرندوں کو روٹیاں کھلانا کتنی اچھی بات ہے، لیکن تعبیر کیا تھی؟ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ دوسرا رس نچوڑ رہا تھا، اس کو بتایا گیا تم رہائی پا جاؤ گے، تم دوبارہ اپنے منصب پر جو ہے نا وہ قائم ہو جاؤ گے۔ پھر بادشاہ نے تو خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 7 خشک خوشے ہیں جو ختم کر دیا انہوں نے ہرے خوشوں کو، 7 ہشے خوشوں کو۔ تو اس کی تعبیر کیا نکالی گئی کہ 7 سال ہریالی کے آئیں گے، خوشحالی کے آئیں گے، اور پھر اگلے جو 7 سال آئیں گے وہ ان پچھلے 7 سالوں کا گویا الٹ ہوں گے، ان کو کھا جائیں گے۔ تو اس سے تعبیر یہ نکالی گئی کہ قید پڑے گا۔ اسی طریقے سے لی ساجدین میں سورج چاند ستاروں کا جو سجدہ ہے، اس سے یہ تعبیر نکالی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو نبوت عطا فرمائے گا، بڑا بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ اس کی تعبیر نکالی گئی ہے۔
تو یہی 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے بیان کی جس کی طرف یہ نہیں آتے ہیں، اور اسی خواب کی تعبیر کو اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف سچا کر دکھایا اپنے غیر محسوس طریقوں سے اور اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے۔ اور 2 انبیاء کی زندگی اس سورہ یوسف کے اندر بیان ہوئی ہے کہ مشکلات کے اندر صبر کیا ہے انہوں نے، بہت زیادہ مشکلات ان کے اوپر آئی ہیں، دونوں کے اوپر آئی ہیں اپنے اپنے لحاظ سے۔ اور جب گٹھی دونوں کے اوپر وہ مشکلات ختم ہوئی، خوشی کا معاملہ آیا، تو سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سادہ سی بات ہے، اس کے اندر ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کل میری گفتگو ہوئی یہاں بحرین میں ایک بحرینی مولوی سے بھی، یقین کیجئے بالکل اسی طریقے سے کو تعبیر کر رہا ہے جس طرح محمد حنیف اور ابن کثیر کر رہے ہیں۔ تو ان سب کی مت ماری ہوئی ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اسی لیے گمراہی پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ، چاہے بحرین ہو، چاہے گلف پورا ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو۔ اور یہ جو توحید کی دعوت اٹھی تھی نا، اس دعوت نے سب کو رگڑ دیا تھا، کوئی ایک بھی نہیں بچا تھا، ان کے سارے کفر و شرک کو سامنے لائے۔ لہذا اللہ کے بندو، اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرو، اس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ زور اس تحقیق کے اوپر لگاؤ، غور کرو جو بھائی بتا رہے، اور بات اٹھی ہوئی ہے، یاد رکھنا، جب بات اٹھی ہوئی نہ ہو تو اس کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے، لیکن جب بات اٹھی ہوئی ہو کہ ہاں یہ طاغوت ہے، ہاں یہ شرک ہے، ہاں یہ بدعقیدگی ہے، اور پھر انسان اس کی طرف توجہ نہ دے اور اس شرک اور کفر کے اوپر قائم رہے اور طاغوتوں کی حمایت کرتا رہے، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آج ایک اور آڈیو بھی سنا ہے، ویڈیو اس کا، مرزا علی انجینئر کا، اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ جب سے ہم نے نشاندہی کرنا شروع کیا ہے کہ علی انجینئر کے عقیدے کے اندر بھی شرک ہے، تو اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس طرح ہمارے خلاف ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے، جو ایمان خالص، توحید خالص ہے، اس پر بے ایمان کہتا ہے کہ ایسی توحید پر اللہ کی لعنت۔ تو پھر ایسے لعنت کرنے والوں کے اوپر کیوں نہ اللہ کی لعنت پڑے گی؟ جب محمد حنیف نے ایک محفل کے اندر کہہ دیا تھا، جب اس کو کہا بھئی آپ تو پہلے یہ کہتے تھے، آپ نے تو یہ بات کہی تھی، آپ نے تو یہ بات کہی تھی، صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ جس نے یہ باتیں کہی ہیں اس پر اللہ کی لعنت۔ تو پھر لعنت پڑی ہے نا، لعنت تو پھر پڑتی ہے، کیونکہ وہ باتیں تو اس نے کہی تھیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اتنا جھوٹا آدمی تھا، یقین کیجیے، اور سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، کہتے ہیں بھئی یہ بات مجھے اس کی بہت بری لگی ہے کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ ہی نہیں، ان کی آواز ہی نہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا، اعلان کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، اور ان اندھے مقلدین کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھل رہی۔ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے سارے حالات پیدا کیے گئے تھے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی ان پلوں کی۔ بہرحال یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، جس طرح پچھلے پہنچ گئے ہیں، اس طرح یہ بھی وہی ٹھکانا ان کا ہوگا۔ ان کے اندر بالکل پہلی آزمائش ان کی اس سامنے گویا بڑی ہے، یہ جماعت کی، کیونکہ بہت بڑی دعوت انہوں نے اٹھائی تھی، بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ باقی ساری دنیا کافر اور مشرک ہے، اور صرف یہ توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، یہ مومن اٹھے ہیں۔ تو تھوڑی سی ان کے اوپر آزمائش لائی اللہ تعالیٰ، وہ بھی نظریاتی آزمائش آئی، اور یہ سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا پھر۔ بہرحال جن کو اللہ نے قائم رکھا ہے وہی رہے، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مالک نے بھی قائم رکھا ہے، یقین کرے، ورنہ ہم ان کی جال کے اندر آ جاتے، محمد حنیف کی جال کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں۔